اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 سے 16 میں جو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک انسان تو جو ہے وہ پورا مومن ہے، ہر چیز پر ایمان لایا، پھر دوسرے وہ ہیں کہ جو پوری طرح سے انہوں نے انکار کیا، یعنی انہوں نے ایمان کا انکار کیا پوری طرح سے، کافر۔ مگر تیسرا جو گروہ ہے اور وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے منافق۔ یہ تیسرا گروہ ہے، یعنی یہ تاریخ کے ایک خاص موڑ پر اسلام کو ایک ایسے گروہ کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ جو ایمان لانے کے لیے جذبہ اور خلوص رکھتے تھے، نہ ہی مخالفت کی جرت، یعنی دونوں بھی چیز نہیں، نہ ایمان لائیں گے نہ ہم ڈائریکٹ نہیں کا انکار بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ جو تھے، تو ان کا نام قرآن نے کیا رکھا؟ منافق۔ اس کو فارسی میں کہیں گے دو روح یا دو چہرہ، یعنی یہ جو صحیح حقیقی مومن تھے، مسلمان تھے، یہ ان کے گروہ میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے ہی مسلمانوں کو بہت بڑا خطرہ ہوا ہے اور ہوتا ہے معاشرے میں۔ جس معاشرے میں بھی منافقت ہوگی، منافق ہوں گے، وہ معاشرہ جو ہے تو بہت زیادہ تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اسلام میں منافق آئے تو ان کا ظاہر جو تھا تو یہ ایسے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور ان کو پھر نا پہچاننا بھی بہت مشکل ہو جاتا تھا کہ کس طرح سے ہم ان کو جانیں گے۔ تو قرآن نے ہر زمانے کے مسلمانوں کو ایک نمونہ بتایا ہے۔ تو نفاق جو ہے، تو انسان جب مومن کے ساتھ آیا تو ہم خدا پر، ہم قیامت پر ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے۔ تو جب مومن انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہی نہیں ہوا ہے، اترا ہی نہیں ہے ان کے حلق سے۔ ان سے کہو ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ہو۔ تو یعنی یہ منافق جو ہیں تو یہ قسم کی چالاکی کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ چالاکی نا ہماری بہت اچھی بہترین ایک ٹیکنک ہے، اور یہ اپنے اس عمل سے نا خدا کو، مومنوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن خود کہہ رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ اپنی عمر کا ایک نا بڑا حصہ جو ہے وہ صحیح راستے کے علاوہ یہ منافقت کے راستے میں گزار دیتے ہیں، اپنی تمام طاقتوں کو، صلاحیتوں کو وہ ایک دم برباد کر دیتے ہیں۔ پھر بعد میں ان کو کیا ہوتی ہے؟ ناکامی، بدنامی، اور اللہ کے عذاب کے علاوہ ان کے پاس ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ پھر اسی میں آگے کہہ رہے ہیں کہ نفاق در حقیقت ایک قسم کی بیماری ہے، کیونکہ انسان اگر صحیح سالم ہوتا ہے تو اس کا چہرہ ایک دم حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کا جسم اور اس کی روح ایک جیسی، یعنی لگتا ہے کہ یعنی وہ پوری طرح سے پرفیکٹ ہے، اور اس کا ظاہر اور باطن، اس کی جسم اور روح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اس کا نا ایک مومن نے اگر ہر چیز پر ایمان لایا تو اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک اعضاء، ایک ایک جوارے، اس کی ایک ایک حرکت جو ہے نا، تو وہ اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے، اس کے ایمان سے جو ہے تو متمسک رہنے کا یا ایمان پر باقی رہنے کے، وہ ہر ایک چیز، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے باطن ہو، وہ ہر ایک چیز کے بارے میں اس کی ہمانگی ہوتی ہے۔ وہ معاشرے میں جو ہے نا تو جیسے ایک دم خوشحال طبیعت سے رہتا ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے جو منافق ہیں ان کے دلوں میں خاص بیماری ہے، یعنی جو شخص کسی راستے پر چلتا ہے، جیسے انسان جس راستے پر چل رہا ہے وہ اپنے راستے کا سامان لے کے چلتا ہے، ناشتہ پانی جو بھی اس کی ضروریات ہے، تو اس کا سفر آگے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور اس کے سفر میں جو ہے تو اس کو آسانیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور وہ اپنی صحیح منزل پر پہنچ جاتا ہے نا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ منافق کا اصل سرمایہ جھوٹ ہے،
اس لیے ان کی زندگی میں جو کمیاں ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں، وہ ان کمیاں ان کی توجیہ کرتی ہیں، وجہ بتاتی ہیں کہ کیوں ہیں ان کی زندگی میں کمیاں. تو آخر میں آیت میں بتایا گیا کہ ان کی دروغ گویا، یعنی ان کا جھوٹ ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ خالی زبانی ایمان لا رہے ہیں. تو ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اس کے بعد ان کی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے نا وہ اپنی اصلاح طلبی کا دعویٰ کرتے ہیں، ارے ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے. اب پھر جب وہ کام کرنے لگتے ہیں تو بولتے دیکھو بھائی فساد نہیں ہونا چاہیے. بولے نہیں ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے تو سمجھ لیں کہ ان کا مقصد فساد کا ہی ہے، مگر ان کی زبان سے کیا کہتے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو ان کے پروگرام کبھی بھی، منافق کے پروگرام کبھی بھی اصلاحی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے نفاق اتنے زیادہ پختہ ہوتے ہیں اور ان کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ نا جب یہ کوئی چیز پلان بھی کرتے ہیں نا تو اس میں فساد رہتا ہے. تو انسان بتایا گیا نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، اگر توبہ کر لے تو اللہ جو ہے تو اس کو معاف کرتا ہے، اس کی ہدایت بھی ہو سکتی ہے. مگر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ جب انسان کرتا رہتا ہے تو اب اس کی حس جو ہوتی ہے نا، جو اچھے اور برے کی تمیز کی جو حس ہوتی ہے، حق اور باطل کی، صحیح غلط کی، وہ حس ہے نا ختم ہو جاتی ہے. تو پھر وہ کیسے اصلاح کرے گا؟ پھر وہ کوئی اچھی بات کر ہی نہیں سکتا ہے. پھر انہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ منافق کی پہلی نشانی ہے کہ یہ زبانی ہے مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کی وجہ سے کیا ہے، ان کے دلوں میں نفاق کی وجہ سے یہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام میں جو ہے تو بجائے اصلاح کے، بجائے اچھائیوں کے، اس میں برائیاں ہوتی ہیں، اس میں نقص ہوتا ہے. پھر دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک دم عقل مند سمجھنا، ہوشیار سمجھنا، اور جو مومن ہے نا ان کو بے وقوف سمجھنا. کیونکہ بیچارے مومن جو ہوتے ہیں تو وہ سیدھے سادھی طبیعت کے ہوتے ہیں، اور نا وہ اگر سامنے والا ان کو کچھ کہتا ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، یعنی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں مومن جو ہے. تو قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں؟ یعنی وہ مومن کو بے وقوف کہتے ہیں. منافق جو ہے وہ مومن کو بے وقوف کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. تو وہ یہ جو مومن ہیں ان کے دل پاک ہیں، یہ حق کو طلب کرنے والے ہیں، یہ حقیقت کو تلاش کرتے ہیں. تو یہ مومن کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، ان کو اس طرح کی ان پہ تہمت لگا رہے ہیں. جو دعوت پیغمبر اور ان کی تعلیمات میں حقیقت کے جو آثار کا مشاہدہ کر کے، یعنی جو انہوں نے حقیقت کو دیکھا کہ ہاں یہی دین جو ہے یہ حقیقی دین ہے، اسلام حقیقی دین ہے، الہی دین ہے، تو انہوں نے سر تسلیم کر چکے. وہ اپنے آپ کو سرنڈر انہوں نے کیا، ہر بات کو انہوں نے تسلیم کیا. تو یہ جو ہے تو اپنی شیطنت، دوروخی، نفاق کو ہوش و عقل کو یہ دلیل سمجھتے ہیں، اور عقل نے بے عقلی کی جگہ لے لی. ان کے منافق کی جو عقل ہوتی ہے وہ بے عقلی کی جگہ لے لیتی ہے. تو یعنی قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے، مومن کو تم بے وقوف کہہ رہے ہو، حالانکہ تم بے وقوف ہو. منافق تم بے وقوف ہو، مومن بے وقوف نہیں ہے. کیا یہ بے وقوفی نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کا تعین نہ کر سکے اور ہر گروہ میں اس گروہ کا رنگ اختیار کر کے داخل ہو، یکسانیت و شخصی وحدت کے بجائے دو یگانگی، یعنی کئی ایک روپ، یعنی بہروپی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کے روپ بدلتے ہیں. تو کبھی جو ہے تو شیطان کی قوت، سازش،
ہر ایک چیز کو برباد کرنا، یہ ان کی یعنی کام ہوتے تھے. اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے. یہ ان کی نشانی. یعنی اگر مومن نے کوئی پلان کیا نا تو اس پلان کو ملیا میٹ کرنا، اس پلان کو خراب کر دینا، یہ منافق کی پہچان. تیسری نشانی یہ ہے، ہر روز کسی نئے رنگ سے نکلتے ہیں. ہر گروہ کے ساتھ جس نے جو آواز دی اسی کے پیچھے چلے گئے. جس طرح قرآن کہتا ہے جب وہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اپنے پیروکار کے سامنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہمراز ہیں، ہمارا سب کچھ تو آپ لوگ ہیں. تو یعنی یہاں پر قرآن نے ایک سخت اور دو ٹوک لب و لہجے سے کہا کہ خدا ان سے تمسخر کرتا ہے، یعنی خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے، خدا انہیں ان کی طغیان و سرکشی میں رکھے گا تاکہ وہ ہمیشہ سرگرداں رہے. تو سوچیں کہ آیت کے یعنی آخری حصے میں یعنی کس طرح سے بتایا ہے کہ بہت غم انگیز اور تاریک ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اس تجارت خانہ عالم میں یعنی اس دنیا میں انہوں نے ایسی تجارت کی ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے. کہتے ہیں نا کہ دنیا خرید لی آخرت بیچ دی. تو نجات یافتہ کون ہے؟ جو دنیا بیچ دے آخرت خرید لے. اسی دنیا میں رہ کے ہی ہم سودا کر رہے ہیں دنیا کا اور آخرت کا. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو آخرت خریدتا ہے دنیا کے بدلے میں، اور منافق اور کافر وہ ہوتے ہیں وہ دنیا خریدتے ہیں آخرت کو بیچ دیتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم ایک نقطہ دیکھیں کہ نفاق کی پیدائش اور اس کی جڑیں کیا ہیں. دیکھیں جب کہیں پر کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، جیسے کہ اسلام آیا. اب اسلام جو یہ انقلاب ہے تو اسلام کی اس انقلاب کی بنیاد کیا ہے؟ حق اور عدالت ہے. یعنی یہ بنیاد بتا دی کہ اس میں حق ہے اور عدالت ہے، انصاف ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو وہاں کے معاشرے کے لوگ جو ہر ایک کو لوٹتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، کم داموں میں خرید کے زیادہ منافع کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر پیسے والے ہیں تو غریبوں پہ دباؤ ڈالنا. یعنی کچھ اگر پروگرام جیسے ہم لوگ معاشرے میں مل جل کے جو پروگرام کرتے ہیں اس میں کچھ ایسا یعنی کچھ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ہے نا برباد کرتے ہیں، درم برم کرتے ہیں. تو کیونکہ ان کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے نا. تو جب ایک جو انقلاب ہے، جب اس کا پرچم، اس کا علم جب وہ دیکھتے ہیں کہ بلند ہو رہا ہے تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے گرائیں، اس علم کو کیسے ہم گرائیں، اس پرچم کو ہم کیسے جھکائیں. تو ایسے اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مخالف میں کھڑے ہوں گے تو چونکہ ان کی طاقت اب تھوڑی بڑھ گئی ہے تو ہم اگر مخالفت کریں گے تو یہ ہم کو ہی ختم کر دیں گے، تو ہم ان سے کیا کریں، ان کی چال چلیں. تو یہ منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. یعنی ہمارے سامنے یعنی معاشرے کے سامنے، انقلابیوں کے سامنے کچھ رہیں گے اور اپنے والوں میں جا کے دشمنی کے کس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں. ایسی پلاننگ ہوتی ہے ان کی کہ جیسے کہ ایک سرنگ سے انسان گزرتا ہے، سرنگ کے اندر کیا ہے، سرنگ کی کس طرف سے کہاں سے راستے جاتے ہیں یہ ہر آدمی نہیں جانتا ہے. تو یہ وہ لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں ان انقلابیوں کے ساتھ میں جیسے ایک سرنگ سے گزرا جاتا ہے. تو یعنی انقلابی ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں کیونکہ انہی نے جو پروپاگنڈے کیے. مومن تو بیچارے صاف دل ہوتے ہیں.
اب انہوں نے جب ہم بیٹھے ہیں تو انہوں نے سب کے بیچ میں بتایا دیکھو ہمارا یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، یہ پلان ہے. اب یہ سنتے ہیں اور یہ اس طرح سے خاموشی سے جا کے اپنے یعنی جو ظاہری دشمن ہیں ان کے پاس خاموشی سے ایسے جیسے سرنگوں میں سے گزر کے وہاں تک جاتے ہیں اور ان کو ان کی پلاننگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم کو کس طرح ان کی پلاننگ کو ختم کرنا ہے. تو جب رسول اللہ مکے سے مدینے کی طرف نہیں گئے تھے تو مسلمانوں کی پوری طرح سے حکومت نہیں بنی تھی. جب رسول اللہ مدینے آ گئے تو اب اسلام کی بنیاد رکھی گئی اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر. جنگ بدر میں مسلمانوں کو بہت اچھی کامیابی ملی. تو یعنی اب یہاں پر رسمی طور پر ایک چھوٹی سی حکومت یعنی قائم ہو گئی. تو اب یہ وہ موقع تھا کہ جو مدینے میں جو جیسے نیتا لوگ ہوتے ہیں آج کے، تو اس طرح اس وقت کے جو نیتا لوگ تھے خصوصاً یہودی، جو اس زمانے میں یہودیوں کو بہت احترام سے کچھ یہودیوں کو دیکھا جاتا تھا، ان کے پاس بہت پراپرٹی تھی، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، ان کے پاس ایک مقام تھا. تو اب یہ یہودیوں نے دیکھا اور پھر نا یہودی یہ عرب تو جاہل تھے، یہودی پڑھے لکھے تھے تو پیسے والے بھی تھے اور تھوڑے عقل مندی کی یعنی باتیں کرتے تھے، لوگوں میں نا صلح صفایا بھی کرا دیتے تھے. تو اب یہ لوگوں یہودی نے دیکھا کہ ارے یہ تو خطرے میں آ گیا، ہم خطرے میں آ گئے، اب لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا. اب کچھ ایسے تھے کہ جن کو سرداری کا بڑا شوق تھا، اب ان کی سرداری تو چلی گئی کیونکہ رسول اللہ نے جب ہجرت کی تو اب ان لوگ سب کے خواب چکنا چور ہو گئے. تو ظالم سرداروں، سرکشوں اور ان غارت گروں کی حمایتوں نے دیکھا کہ عوام بہت تیزی سے رسول اللہ پر ایمان لا رہی ہے اور ان کے عزیز و اقارب بھی بہت مقابلہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، اب تو ہم لوگ ظاہراً میں مسلمان ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم نے مخالفت کی تو سمجھ لو پھر ہم پوری طرح نابود ہو جائیں گے. تو کیونکہ عرب زیادہ تر اسلام لا رہے ہیں تو ان لوگوں نے اس قبیلے میں سے ان کے جدا ہو گئے. تو انہوں نے تیسرا راستہ یعنی اختیار کیا، وہ منافقت کا راستہ. یہ سب منافقین کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے منافق یعنی ہم ایمان لائے کہہ کے اور ایمان نہیں لائے تھے تاکہ ہم یہ اسلام کو برباد کر دیں، یہ منصوبہ بنایا. تو کسی معاشرے میں نفاق کے ظہور کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک کسی انقلاب کی کامیابی ہے نا، وہ انقلاب کامیاب ہو گیا اور سارے معاشرے پر اس کا قبضہ ہو گیا تو لوگ کیا ہوئیں گے، منافق ہوئیں گے. دوسرا ان کی نفسیاتی کمزوری کے سخت حوادث کے مقابلے میں جرأت و ہمت کا فقدان. تو ہم کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ منافقت سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور منافق ہر معاشرے میں منافقین کی پہچان ضروری ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ نفاق اور منافق زمانے پیغمبر میں مخصوص نہیں تھے، ہر معاشرے میں اس گروہ کا وجود ہوتا تھا. کب وہ منافقت کو اختیار کرتا ہے، یعنی ایک انسان ہے کہ وہ بولا اور اس کو ایمان لے آیا تو مومن ہو گیا. ایک اس نے ڈائریکٹ بول دیا کہ میں نہیں لا سکتا ایمان تو کافر رہا. مگر ایک تیسرا جو منافق ہے تو وہ کیا ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں، نہ میں وہ نہ ڈائریکٹ کھل کے بول رہا ہے میں ایمان لایا اور نہ ڈائریکٹ بول رہا ہے کہ میں کافر. تو وہ بیچ کا، اور جو سب سے زیادہ فتنہ ہوتا ہے وہ منافق ہیں. اور تو یہاں پر یہی اس میں بتایا ابھی میں نے جو اس میں کہ کوئی بھی جب انقلاب برپا ہوتا ہے تو اس انقلاب کو جب ہم یعنی کرتے جیسے اسلام آیا جب، تو ظاہر سی بات ہے جب اسلام آیا تو اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اسلام کی بنیاد حق پہ ہے اور انصاف پہ ہے نا. اب
حق اور انصاف یہ اسلام کی بنیاد ہے. تو اب جب رسول اللہ مکے سے مدینے گئے، مکے میں تو رسول اللہ کا اسلام پھیلا نہیں تھا زیادہ، ہے نا، تو اللہ نے ان کو ہجرت کری. جب وہ مدینے گئے، اب مدینے گئے، مدینے میں پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اور جنگ بدر کامیاب جنگ ہوئی. تو اب رسول اللہ کی حکومت تشکیل پا گئی، ہے نا، یعنی اب وہاں پر ایک چھوٹی حکومت قائم ہوئی، اسلام وہاں پر قائم ہوا. تو اب جب اسلام وہاں قائم ہوا تو مدینے میں آلریڈی پہلے ہی سے ہی کون لوگ موجود تھے؟ زیادہ یہودی، بہت پیسے والے تھے. یہودی پیسے والے، پراپرٹی والے، نام اور نمود والے، پھر ساتھ ساتھ ان کو سرداری کا شوق تھا. یہودی، وہ یہودیوں کو عرب مانتے زیادہ تھے. کیوں؟ کہ یہ اہل کتاب تھے نا، تو اس کے لیے ان کا عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے یہودیوں کا. اور عرب تو جاہل یوں تھے. اور کچھ مدینے کے لوگ بھی جو تھے تو جو یعنی اپنے آپ کو انہیں بڑا سمجھتے تھے، ہر لوگوں میں فیصلہ اس طرح. تو اب جب ان لوگوں نے رسول اللہ کی حکومت کو دیکھا اور رسول اللہ کے اخلاق و کردار کو دیکھا، تو اب ان لوگوں کو ایسا لگا کہ اب ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا، اب ہمارا کوئی احترام نہیں کرے گا. سمجھ میں آئے نا؟ تو اب ان کے دلوں میں تو برائیاں آئیں گی نا. تو ان لوگوں نے اب انہوں نے دیکھا یہ تو جنگ بدر جیت گئے، مطلب یہ لوگ تو طاقتور ہو گئے. تو ان لوگ ظاہراً میں مخالف نہیں بنے، ان لوگوں نے باطنی میں، یعنی کوئی بھی انقلاب جب برپا ہوتا ہے تو اس کو ہم برباد کیسے کریں، وہ منافق کا ٹارگٹ رہتا ہے. منافق کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ یہ انقلاب کو ہم کو ختم کرنا ہے، مطلب کہ ساری سیاست کر کے ہاں اس میں یعنی منافقت ایک قسم کی جاسوسی بھی ہو گئی نا، کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، مومنوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں. مومن بیچارے سادہ دماغ والے، سادے دماغ کے، اب منافق بیٹھے ہیں، ان کی پوری پلاننگ، یہ دیکھو ہم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تم یہ کرنا، وہ کرنا. انہوں نے سب سن لیا. اب ان کے پاس پورا ان کے پلاننگ ہوئی، اور یہ تاریخ میں بہت چیز ملی ہے اپنے کو. اب جب یہ نا اپنے والوں میں ایسے جائیں گے نا، سامنے سے نہیں جائیں گے، وہ دشمن ہے نا اسلام کا، تو سامنے نہیں جائیں گے. اس میں کیا مثال بتائی ہے؟ منافق ہے نا ایک سرنگ میں جیسے جایا جاتا ہے، اس طرح سے یہ اپنے والوں میں جا کے مل جاتا. اور وہاں ارے ہم تو بہت ان لوگوں کا مذاق اڑاتے، دیکھو ان کی یہ پلاننگ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تاکہ وہ جو معاشرے میں جو اتنا بہترین انقلاب کا نتیجہ آتا اس کو بالکل تہس نہس کر دینا. اب تو وہ تو منافق کا تو جہنم ہے نا منافقین کے لیے. ہاں تو یہاں پر کیا بتایا ہے؟ تو خالی ہم لوگ کافروں سے ہی منافق نہیں سمجھیں، خاندانوں میں بھی منافق، سب میں یہ ہے نا بیماری، کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے نا. ہاں بس یہی چیز ہے. یعنی منافقت کی پہچان ہی یہ بتائیے کہ ہم کو سامنے والے کی پلاننگ کو برباد کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اس کو ناقص کرنا ہے. وہ کامیاب ہو رہا ہے، اس کو ہم کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. تو اگر اس قسم کی یعنی خدا نہ خواستہ ہماری سوچ بھی ہوئے گی نا، تو ہم کو عذاب آئے گا. منافقت کا جو عذاب ہے وہ ملے گا. ہاں اب مومن وہی ہوتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ہے نا بھروسے مند ہوتا ہے. مومن کی پہچان یہی ہے. تو یہاں کے اوپر یہی بتایا ہے کہ ان منافق کا کیا ہوتا ہے؟ جب یہ ابھی یہ آیا اپنے گروپ میں شامل ہوا، ارے خوب شور اور شرابہ کرے گا، اپن ایسا کریں گے، اپن ویسا کریں گے، اپنے کو ایسا کرنا ہے، دیکھو اپنے کو یہ کرنا ہے. یعنی یہ ان کی پہچان ہے کہ باتیں بہت کرے گا، اس کا عمل کچھ نہیں ہوئے گا، عمل اس کا کچھ نہیں ہوگا. اور جو یہ بولے گا، بولنے کا اور اس کے عمل میں الگ ہوگا. جیسے ابھی مثلاً اپنے آئی ہیں، اپنے کیا بولا گیا ہے؟ نماز شب. یعنی رسول اللہ بتاتے ہیں کہ اتنی فضیلت بتائی ہے نماز شب کی کہ میں نے تو سمجھا شاید یہ اللہ میری امت پر واجب قرار دے گا. کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں جیسے پنجگانہ پڑھتے ہیں، کہ ہم لوگ اس کے افضلیت وقت پہ پڑھتے ہیں. یہاں ہمارا قول اور ہمارا عمل الگ ہو گیا. ہم زبانی عمل یعنی ہمارے کو پوری طرح معلوم بھی ہے
کہ یہ ہے، یہ کرنا ہے اور اس کا حکم آیا ہے، مگر پھر بھی ہم اس کو، تو ہمارا قول ہمارا عمل الگ ہو گیا ہے نا. تو اس طرح سے پہلی منافق کی یہ پہچان ہے. جو انسان اپنے بیچ میں اگر آتے ہیں جو نئے، تو نئے لوگوں پر ہم کو بہت زیادہ ان کے سے شاطر رہنا چاہیے. پھر جس جگہ بیٹھتے ہیں، منافق کی دوسری پہچان یہ ہے، وہ جس بزم میں بیٹھیں گے وہ لوگ جو بول رہے ہیں ان کی ہی ہاں میں ہاں ملانے لگے گے. یہ صحیح ہے؟ نہیں، بہت غلط ہے. حق بات بولنا چاہیے. ہاں، جو اگر کچھ غلط ہے تو اگر خاموشی اختیار کرو یا تو، مگر ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملاؤ. اگر لگتا ہے کہ ہم یہاں پر بولیں گے تو فساد ہوئے گا، ہم سے سب بگڑیں گے، ٹھیک ہے خاموش رہو. مگر نہیں، منافق ہوتا ہے ارے ہاں یہ صحیح ہے، ہاں ایسا ہے، یہاں ویسا ہے، یہ ویسا ہے. یہ منافق کی پہچان ہے. اور ان کے ساتھ اس طرح بات کریں گے کہ جیسے ابھی وہاں 4 مومن بیٹھے ہیں، ارے آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، باپ رے باپ اچھا ہوا بابا، نہیں تو ہماری نجات کیسے ہوتی ہے، ویسا ایسا ہے. ابھی گھومے ادھر سب ان کے گروہ پہ بیٹھے ہیں، ارے انا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. سمجھا؟ یہ ہے، ایسا ہوتا ہے محفلوں میں، مجلسوں میں، کہ پیٹ پھری اور برائیاں شروع. تیسرے یہ ہے عوام سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، یعنی عام لوگوں کے بیچ میں زیادہ نہیں بیٹھیں گے بلکہ خفیہ انجمن بنائیں گے، خفیہ میٹنگ کریں گے، خاموشی سے چپ کے میٹنگ کریں گے. تو یہ جو چپ کے منصوبے بنتے ہیں ان میں فتنہ ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی ہے بلکہ کیا ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے. پھر چوتھی چیز بتائیے، دھوکہ، مکر و فریب، جھوٹ، چاپلوسی، وعدے کو توڑنا، خیانت. یہ ساری چیزیں منافقین کی لسٹ میں آتی ہیں. منافقین ان سب چیزوں میں، ہاں، وعدہ توڑنے والا بے ایمان ہوتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے نا. وعدہ خلافی نہیں، وعدہ خلافی پہ پوری گناہ کبیرہ میں پورا چیپٹر ہے. کیا اگر تم جا رہے ہو، بچہ تم کو بول رہا ہے کہ کیا لائیں گے، تو بھائی میں تمہارے لیے چاکلیٹ لاؤں گا. اگر تم چاکلیٹ نہیں لائے، تم نے بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، تم کو اس کی سزا ملے گی. ہاں، وعدہ ہے، وہ چاہے بچے سے ہو چاہے بڑے سے ہو. ہاں، تو اس لیے تو اپن بولتے ہیں نا، اپن سارا دن میں کتنے گناہ اپنے سے ہوتے ہیں جن کا ہم کو تصور نہیں ہے. بچہ روئے سب کچھ کرے پر اس سے جھوٹا وعدہ نہ. ہاں، بچے سے جھوٹا وعدہ نہیں کرے. یعنی بولتے ہیں نا، جا رہے ابھی ہم آتے ہیں، دیکھو ابھی ہم آ رہے ہیں، ابھی ہم آتے ہیں، دیکھو ہم تم سے بول کے جا رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں. یہ نہیں، سب ایسے نہیں رکھنے کا ہے. یعنی اس یعنی تربیت میں بھی ہمیں کتنا الرٹ رہے کہ وہی کرے گا. ہاں. پھر منافق کا کیا رہتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، جو ہوں میں ہوں، کوئی میرے آگے نہیں ہے. یہ منافق کی پہچان ہے. دوسروں کو نہ سمجھ، اپن عقل مند ہے، یہ بے وقوف ہے. بے وقوف اور نادار قرار دینا. تو اس کا خلاصہ کیا ہے، 2 رخی، اندرونی اور بیرونی تضاد. یہ منافق کی واضح صفت ہے، ایک دم ظاہر صفت ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان کے اوپر اس کی کچھ اور ہے. اور یہ جو 4 لوگوں کے بھی انفرادی اکیلا رہے گا، اجتماعی میں اس کا چال چلن صحیح نہیں رہتا ہے. تو قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے، ان کے دل بیمار ہیں. یعنی کون سی بیماری، یعنی ظاہر اور باطن الگ الگ. ظاہر سی بات ہے، اب دل تو کیا کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے. جو گندا خون دل میں آتا ہے پھر وہ صاف کر کے شریانوں کے ذریعے جسم میں بھیجتا ہے، اور وریدوں کے ذریعے خون آتا رہتا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے. تو پھر دل کا کام کیا ہے، خون کو صاف کر کے بھیجنا. ایک آتا ہے جسم سے اور ایک جاتا ہے. تو اگر وہ دل یہ الٹا کر دے گا تو کیا ہوگا، تو یعنی دل ختم ہے نا، یعنی بیمار ہو جائے گا. اور دل جب بیمار ہوا تو پورا جسم ختم. تو یہاں کے اوپر اگر منافقت آ گئی ہے تو ایمان ختم. سمجھا نہیں ہے نا. ہاں، جیسے دل کی بیماری جتنی بھی چھپی ہوئی ہو، مگر انسان اسے پوری طرح چھپا کے نہیں رکھ سکتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے چہرے سے، اس کے باتوں سے، اس کے عمل سے وہ ظاہر انداز سے ظاہر ہو جاتی ہے.
کبھی ابھی جیسے جو لوگ مولا علی سے بغض رکھتے ہیں ان کے سامنے اگر نعرہ ہوتا ہے تو وہ ان کا ہے نا چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو واقعی مولائی ہوتے ہیں جب ان کے سامنے نعرہ لگتا ہے تو ان کے چہرے الگ ہوتے ہیں. مگر ایک وہ ہوتے ہیں جو ایسے مومن ہوتے ہیں کہ جو اپنے امام کو دل و جان سے چاہتے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے، مگر وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بے نمازی، یہ بے عمل، اور یہ نعرے لگا رہا ہے علی ہمارا ہے اور علی کے چاہنے والے رحمت اللہ، تو وہ ہے نا بہت وہ مومن جو ہے تو وہ حیرت کرتا ہے. یہ جو آج کہہ رہا ہے کہ علی کے لیے اتنا خوش ہو رہا ہے تو یہ رنجیدہ ہوتی ہے کہ یہ تو علی کا چاہنے والا نہیں ہے. ایک عام سا انسان اتنا رنجیدہ ہوتا ہے تو پھر سمجھ میں آئی یہ چیز کہ ایک عام انسان ہے، وہ ایک خالی وہ ہر طرح سے اپنے امام سے متمسک ہے کہ امام کی اطاعت میں اپنے آپ کو پوری طرح. ایک میں نے نام بتایا نا، تم لوگ کو پتہ ہے کسی کو نام، وہ جو جن کا نام بتایا گیا تھا کہ ان کا نام کیا ہے، جنہوں نے ہر چیز میں کہتے تھے کہ ہاں میں نے تسلیم کیا، ان کا نام کیا تھا؟ ان لوگ نے کیا نام رکھ دیا تھا؟ لوگوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا تھا؟ نہیں پتہ ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کسی بھی اس میں تم لوگ دیکھنا کہ ان کا وہ نام ملے گا تم لوگ کو. ہاں، پھر ہے نا بہت سارے سوروں میں منافقین کی پہچان بتائی گئی. ایک تو سورہ منافقین ہی ہے نا، پھر سورہ نساء میں بھی بتایا گیا ہے، سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے. تو اس طرح سے ہے نا نفاق کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. یعنی ہم کو ہے نا خالی مومن کو ہی ہم پڑھ لیں گے تو مکمل نہیں ہو سکتے، وہ صفات اپنائیں گے. مگر جب منافق کی صفات ملے گی تو ہم اس سے بچیں گے تو ہم حقیقی مومن بن سکتے نا. سمجھ میں آئی یہ چیز نا؟ جب تک اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے نا. اور جب دن کا اجالا جب ہٹ جاتا ہے، جب رات آتی ہے تو اطمینان ہوتا ہے کہ اب سونے کا ٹائم، اب آرام کا ٹائم ہے. تو اگر ایک چیز ہمیشہ رہے گی تو اس کی قدر نہیں رہ جائے گی، اس کی اہمیت نہیں رہے گی. تو اسی طرح سے جب تک کہ ہم منافقین کی چیزوں کو پڑھیں گے نہیں، ہم مومن بن نہیں سکتے ہیں. تو یہ زیادہ ضروری منافقت کی صفتوں کو پڑھنا اور اس سے بچنا، اس سے دور اپنے آپ کو رکھنا. پھر نفاق کی وسعت کتنی ہے، یعنی کتنا اس کا پھیلاؤ ہے، یعنی اس کا مفہوم کیسا ہے. یعنی یہ جو ہے تو صرف زبان سے بولے ہم مسلمان ہیں اور پوری طرح ان کے دل جو ہیں وہ کفر کے دل دادا ہیں. یعنی منافق کے دل میں ایمان نہیں آتا ہے، وہ کافر، پوری طرح کافر رہتا ہے. یہ اس کی پہلی پہچان ہے. تو اور یہ نفاق جو ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم کے ظاہر، باطن، گفتار، کردار، یعنی ہر ایک کے اپوزٹ، ہر ایک چیز کا جب تک ضد نہیں ہوگی، میں نے بتایا نا کہ ضد نہیں ہوگی تو ہم کو اس کی پہچان نہیں ہوگی. پھر یہ چیز مومن افراد میں پائی جائے جنہیں ہم دو رگے ہائے نفاق، یعنی یا ایسے انسان یا حیوان جن کے ماں باپ مختلف نسل سے ہوتے ہیں. یعنی فارسی میں ان کو دو رگے ہائے نفاق کہتے ہیں کہ جن کی ماں الگ ہوں اور جن کے باپ الگ الگ نسل سے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. تو منافق کی ایسی ہی مثال ہے کہ یعنی ان کی پیدائش جو ہے تو ان کے ماں باپ جو ہیں تو الگ الگ نسلوں سے ہیں. پھر یہاں پر بتایا ہے کہ 3 صفات انسان کی ایسی ہیں کہ اگر یہ 3 جس شخص میں پائی جائیں گی تو وہ منافق ہے. 3 صفات، چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، وہ صفت اگر رہے گی تو وہ مسلمان نہیں ہے. پہلا ہے امانت رکھی جائے اور وہ خیانت کرتا ہے. امین کا تو بہت زیادہ بتایا گیا کیونکہ رسول اللہ کا لقب سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ صادق اور امین ہے. یعنی رسول اللہ کی اگر ہم لوگ ان کے اطاعت گزار ہیں، ہم ان کے اسلام کے پیروکار ہیں،
تو سب سے پہلے ہماری زندگی میں سچ ہونا چاہیے، صدق، صادق رسول اللہ ہے نا، اور امین، یعنی دشمن بھی بہت کٹر دشمن تھے، رسول اللہ کو کاٹ ڈالیں، مگر جتنے دشمن تھے جب بھی کہیں جاتے تھے تو پوری امانت رسول اللہ کے پاس رکھ کے جاتے تھے. ان کو یہ پتا تھا کہ رسول یعنی اللہ کا رسول کا انکار کرتے تھے، مگر صادق ہیں، امین ہیں. تو اگر ہم ان کے پیروکار ہیں تو ہم کو امین رہنا چاہیے، جو ہم کو امانت ملی ہم وہ امانت کو اسی طرح. پھر دوسری یہ بتایا بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے. اگر ہم بات میں جھوٹ بول دیں تو بھی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. وعدے کے خلاف ورزی کرنا تو تمہارا مقصد ہے نا الگ ہے، انہیں ہم لوگوں کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہاں پر ہے. ہاں، اور دوسری بات یہ کہ جب تم آئی ہو نا تو ان کو کوئی نقصان نہیں، ان کو نقصان نہیں. پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ریاکاری اور دکھاوا ایسا تلخ درخت ہے، کڑوا درخت ہے، جس کا پھل شرک خفی کے علاوہ کچھ نہیں. اس کی اصل اور جڑ جو ہے وہ نفاق. یعنی سوچیں، یہاں کے اوپر بہت اچھا ایک خطبہ دیا ہے مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ محمد. یہ خطبے پہ ہم لوگ کر کے انشاءاللہ آج ختم کریں گے کہ اے خدا کے بندو، تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، منافقین سے ڈراتا ہوں، کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، خود خطا کار ہیں، دوسروں کو خطاؤں میں ڈالتے ہیں، مختلف رنگ اختیار کرتے ہیں، مختلف چہروں اور زبانوں سے خود نمائی کرتے ہیں، ہر طریقے سے تمہیں پھانسنے اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کمین گاہ میں تمہارے شکار کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. ان کا ظاہر اچھا، باطن خراب، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خفیہ چال چلتے ہیں، بہت چھپی ہوئی چال چلتے ہیں. ان کی گفتگو ظاہراً تو شفا بخش ہے، لیکن ان کا کردار ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں. لوگوں کی خوشحالی اور آسائش پر حسد کرتے ہیں، اگر کسی پر مصیبت آ جائے تو خوش ہوتے ہیں، امید رکھنے والوں کو مایوس کرتے ہیں. ہر راستے میں ان کا کوئی نہ کوئی مقتول ہے، یعنی کسی نہ کسی کو ان نے قتل کیا ہے. ہر دل میں ان کی راہ ہے، ہر مصیبت پر ٹسوے بہاتے ہیں. مدح اور ثنا ایک دوسرے کو بطور قرض دیتے ہیں اور جزا و عوض کے منتظر رہتے ہیں. مطلب ہم نے ان کے ساتھ نیکی کری تو یہ ملے گی. ہاں، ایک دیا تو ملے گا ہی. اگر کوئی چیز لینی ہو تو بہت اصرار کرتے ہیں، ارے ڈاؤ، دے دو دے دو دے دو. اور اگر کسی کی ملامت کریں تو اس کی پردہ دری کرتے ہیں. یعنی کس طرح سے علیہ السلام نے کتنے چھوٹے سے اس میں سارا سمجھا دیا کہ منافق سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ان لوگوں نے پوری سازش کی تھی کہ علیہ السلام کے مشن کو ایک دم، علیہ السلام کے نام کو پوری طرح سے ختم کرنا. ابھی بھی یعنی منافقین کا بھی تھوڑا باقی ہے ابھی بھی، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کل پورا کریں گے منافقین کا، کہ اللہ نا ہم کو منافقین کے شر سے نا محفوظ رکھے. یہ کیوں ہے نا، کیونکہ ایک تو لا علمی ہے، لا علمی ہے، اور ہم کو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم کو جب وہ صفات نہیں پتہ چلیں گی تو ہم اس کے لیے ایک دم آسانی سے نا وہ یعنی اس پر کوشش کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں، ہے نا. جیسے اگر ہم کو لگتا ہے کہ یہ نہیں یہ نہ کہیں ہمارے لیے منافقت میں آئے گا، ہم یہ ایسی بات نہیں کریں تو ہم کو نہیں کرنا ہے. اور کہیں پر بھی ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہاں پر یہ بولنے سے فتنہ ہو جائے گا تو ہم وہاں خاموش رہیں، اور چاہے وہ محفل سے ہی چلے آئے وہاں بیٹھے، ہاں وہاں بیٹھے ہی نہیں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد. بی بی یہی کرتی تھی کہ جب دیکھتی تھی کہ عورتیں بیٹھ گئی ہیں اور عورتیں جو ہیں تو کیونکہ بی بی کا درس رہتا تھا، تو اگر عورتیں نے ادھر ادھر کہیں چھڑی تو پہلے تو بی بی کہتی تھی کہ ہم لوگوں کو یہی بات کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی کرتی تو بی بی تو اپنے رخ کو ہٹا دیتی تھی. تیسرا پھر ایک دم ان کا چہرہ ان سے
گھما کے بیٹھ جاتی تھی. اور اگر جبھی بھی نہیں وہ سنتی تھی کیونکہ ضدی ہٹی تھی نا, اور بی بی تو بہت کم عمر تھی نا, تو بی بی وہاں سے اٹھ کے ہی چلی جاتی تھی. سمجھ میں ہے نا, یعنی اپنے آپ کو ایسے بچا لے وہ انسان. اگر کسی کے لیے کچھ ہو رہا ہے تو اچھا ہی کریں انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.